بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. صدق اللہ العظیم. سورہ تطفیف یہ قرآن مجید کی 83 نمبر سورت ہے. نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 86 ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، اور دیگر بہت سے صحابہ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ تابعین وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مدنی ہے. سورت تو مدنی ہے لیکن ابتدا کی 8 آیتیں مکی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ابتدائی مکہ ہونے کی وجہ سے اس کو مکی کہہ دیا جاتا ہے. یا ابتدا کی کچھ آیتیں نہیں بلکہ کچھ 8 آیتیں ہیں جو کہ مکی کہلاتی ہیں. دراصل یہ مدنی صورت ہے، لیکن بہرحال ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کو ترجیح دی جاتی ہے. اس وجہ سے آپ قرآن مجید میں سورہ تطفیف دیکھیں گے تو اس کے سامنے مکی لکھا ہوا ہوتا ہے. اللہ، آج ہم اس صورت کا آغاز کر رہے ہیں اور کچھ باتیں انشاءاللہ اس کے بارے میں کل 6 آیات کے حوالے سے ہم کچھ باتیں پڑھیں گے. باقی اس صورت میں 36 آیات ہیں. اگلی آیات کے اندر ابرار کا اور فجار کا، ان دونوں کا ذکر ہے. اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ دروس میں ہوں گی. کچھ باتیں آج عرض کر دوں. آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، کافی تاخیر ہو گئی، تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ سب سے پہلی اور اہم وجہ تو یہ ہے کہ جب اللہ چاہیں گے اسی وقت ہوگا. اللہ کے چاہنے سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا. آج ایک خوشی تھی کہ الحمدللہ جس جگہ سے ہم نے درس شروع کیا تھا آج اسی جگہ پہ ہم دوبارہ بیٹھ رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس سے اوپر ہیں. اللہ اور اوپر لے کے جائے، اور اوپر لے کے جائے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوپر ہی لے جائے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بلندیوں تک پہنچائے. وہ اس سے بات یاد آئی، ہمارے ایک صاحب نے سنایا، کہنے لگا کہ ہمارے ابا پائلٹ تھے، ایسے پائلٹ تھے کہ آسمان سے اوپر جہاز اڑاتے تھے. تو وہ کیسے؟ کہتے تھوڑا سا نیچے سوچ لو. یہ کیا بات ہوئی؟ تھوڑا سا نیچے سوچ. تیرے ابا کیا تھے؟ میرے ابا جو بحری جہاز سمندر کے اندر چلاتے تھے. تو وہ کیسے؟ کہ تھوڑا سا اوپر سوچ لو. تیسرا کہنے لگا یار یہ تو عجیب لوگ ہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ ناک سے روٹی کھاتے تھے. کہتے وہ کیسے؟ کہ تھوڑا سا نیچے سوچ لو. تو یہ تھوڑا سا اوپر سے یاد آیا کہ ہم لوگ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اس زمین کو اپنے ذکر کے لیے قبول فرمائے، یہاں اللہ کا ذکر. تو اس کی خوشی تھی کہ الحمدللہ ایک دوبارہ سلسلہ دوبارہ اسی مقام سے شروع ہوا. اور دوسری خوشی یہ ماشاءاللہ ہمارے مدیر ماموں کے ہاں جو سلسلہ ہوتا تھا الحمدللہ ابھی ڈبل ثواب، ایک تو ان کو بھی ثواب ہوگا اور ایک دوسرا ایک نئی جگہ پر ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، اس کا بھی ثواب ہوگا. یہ تو ظاہری باتیں ہیں، باطن اللہ جانتے ہیں. اللہ میرے حق میں، آپ کے حق میں، ہم سب کے حق میں اس کو قبول فرمائے. اللہ کا ذکر کیا جائے اور برکت نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ کا نام لیا جائے اور پھر اللہ کے ذکر میں سب سے اہم چیز قرآن مجید کی تلاوت ہو، قرآن مجید کو سمجھا جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے. تو یہ بہت ہی اعلیٰ ترین کام ہے، اللہ قبول فرمائے. لیکن وہ مجھے تاخیر ہو گئی، میں اپنے 9:15 کے حساب سے مجھے پہنچنا تھا یہاں پر. تو ہوا یہ کہ میری موٹر سائیکل کی کنجی گم ہو گئی. تلاش کرتے رہے کافی تلاش کی. پھر ہمارے ساتھی نے بتایا بھی اس طریقے سے جگاڑ سے پاکستانی طریقے سے موٹر سائیکل سٹارٹ ہو جاتی ہے. میں نے سٹارٹ کی، چلانے لگا تو دیکھا ہینڈل پہ لگی ہوئی ہے.
سارا گھر چھان مارا، ساری مسجد چھان ماری، کپڑے اوپر نیچے اور گدا اوپر اور جو سامان رکھا تھا سب اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر کر دیا. پھر جب وہ سٹارٹ کی تو پتہ چلا یہ سامنے موجود ہے. تو دیکھو اللہ جب چاہتے ہیں نا ایک چھوٹے سے لوہے کے ٹکڑے کے ذریعے سے دیر کرا دیتے ہیں. چھوٹے سے لوہے کا ٹکڑا، اس کے ذریعے سے اتنے لوگوں کو انتظار کرایا. جب اللہ چاہتے، پتہ نہیں راستے میں کیا ہونا تھا، اللہ نے اس سے بچانے کے لیے یہ کیا. یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس وقت یہ کام شروع ہونا ہے. اس سے پہلے ہاں کر کے دکھاؤ، اس سے پہلے میں کر کے دکھاتا. اس سے پہلے پریشانی کے اندر ہو ہی نہیں سکتا تھا. یار کنجی کسی کے پاس چلی گئی، اندر سامان رکھا ہے، وہ مسجد کا سامان چلا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جب اللہ چاہتے ہیں اس سے پہلے کام نہیں ہو سکتا. اللہ. سورہ تطفیف، یہ ہے لفظ، تھوڑا سا مشکل سا لفظ ہے، تھوڑا سا مشکل لفظ ہے. تطفیف، تا اور طوا، فا اور فا، ٹھیک ہے. ایک ہی مخرج کے دو لفظ اور دو کے دو اکٹھے آگے. شروع ہو جائے دو ایک ہی مخرج کے لفظ تا اور طوا ایک ہی مخرج ہے، ٹھیک ہے. طوا تھوڑا سا موٹا ہے. تطفیف، تا اور طوا، اور فا اور فا. تطفیف درمیان میں ایک چھوٹی سی یا آ جاتی ہے. تو سورہ تطفیف یہ ہے جس کو سورہ مطففین بھی کہتے ہیں. ویل للمطففین. تطفیف کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا اور اجرت پوری لے لینا. کیا کہتے ہیں بھی تطفیف کو؟ اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا اور اجرت پوری کی پوری لے لینا. اپنے وعدے کو پورا نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تطفیف. سمجھ رہے میری بات سمجھ رہے؟ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ الفاظ کہنے کو مشکل ہوتے ہیں، انسان تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرے تو بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. ویل للمطففین. مطفف کہتے ہیں جو تطفیف کرے. تطفیف تو سمجھ گئے نا بھائی؟ کیوں بھائی سمجھ گئے بھائی؟ اعظم بھائی آپ بھی سمجھ گئے؟ یہ سونا ہے بہت مشکل سے آ گیا آج ہی ایسا نہیں کر رہا. تو تطفیف کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرنے کو، حق ادا نہ کرنے کو اور اجرت پوری لے لینے کو. پیسے پورے لے لیے، کام ادا کیا، جس سے کہ آج ہو رہے ہیں، آج جیسے کہ معاشرے میں کا حصہ. ویل للمطففین. بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. تو ناپ تول میں جو کمی ہے یہ ترجمہ اگلے معنی کے حساب سے ہے، ورنہ اس کا لفظی ترجمہ ناپ تول میں کمی کرنا نہیں ہے. تطفیف کہتے ہیں اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنا اور اپنا حق لے لینا، جیسا کہ آج ہوتا ہے. تطفیف مختلف شعبوں میں پائی جاتی ہے اور ہر طرح کی تطفیف ہوتی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ تطفیف تو آ گیا نا سمجھ میں. اب آگے دیکھو. تطفیف نمبر 1 سب سے پہلے نمبر پر بازار میں ہوتی ہے، سب سے پہلے نمبر پر دکان میں ہوتی ہے. ناپ تول میں کمی کرنا. اس کے بعد آگے نہ صرف دکاندار اس کو کر رہے ہوتے ہیں بلکہ دفتر کے ملازمین بھی اس کو کر رہے ہوتے ہیں، جو کہیں عہدے دار ہے وہ بھی اس کو کر رہے ہوتے ہیں. تطفیف یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر صرف اس تطفیف کو مٹا دیا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر اچھا خاصا سدھار آ سکتا ہے. سب سے پہلی بات میں لے کے چلتا ہوں، اس کے ساتھ کچھ فروعی باتیں میں عرض کروں گا. آج کا درس اسی پہ ہوگا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک دکاندار صبح دکان پہ آیا اور دکاندار نے آ کے اپنی دکان پہ لگا ہوا جو ترازو تھا اس کو توڑ دیا. کسی نے کہا تم نے یہ ترازو کیوں توڑا؟ ترازو توڑ گے تو دکان میں سامان کہاں سے خرید کے دو گے؟ کہنے لگا کہ میری پڑوسی دکان میں تھا اور وہ بھی ناپ تول کے اندر اس نے ترازو کو ایسے رکھا تھا کہ اس کے اندر جو ہے سامان پورا نہیں آتا تھا. ناپ تو کلو کا بتا رہا ہے لیکن ہوتا کلو نہیں ہے. سمجھ گئے؟ جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جو گز استعمال ہوتا ہے اس کو میٹر بول کے گز ناپا جاتا ہے.
یہ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. پھر گز کی جو پیمائش ہوتے ہیں، ہمارے ایک ساتھی ہیں ماڈل کالونی میں ہی رہتے تھے، وہ ترازو کا کام کرتے تھے، ان کا کام ہی ترازو کا تھا. اور ترازو کے کام میں انہوں نے بتایا کہ اس میں اس قدر ڈنڈی ماری جاتی ہے کہ انسٹرومنٹ کو تولنے کے لیے جو میجرمنٹ ہے، بڑی بڑی کمپنیز ہیں دوائی بناتی ہیں، 250 mg کی دوائی ہے، 500 mg کی دوائی ہے. اب آپ اس کو دیکھیں، اگر 250 mg کی دوائی ہے اور اس کے اندر 240 آ رہا ہے تو آرام تو نہیں آ سکتا نا، کہ جو ڈوز انسان کو وزن کے حساب سے ضرورت ہے وہ نہیں مل رہی، لہذا ان کی گولیاں ڈبل بکیں گی کہ بھائی اب ایسا نہیں آپ 5 mg کھاؤ، اور جو مریض کو ضرورت ہے کم کی ہے، مریض کو ضرورت زیادہ کی ہے، اب آپ اس کو کم دے رہے ہو. دوائی ہے، کریم ہے، ٹیوب ہے، پھر کھانے پینے کے آلات ہیں، اس کے اندر میجرمنٹ ہوتی ہے، اس میجرمنٹ کے آلات کے اندر خراب، جس سے شوگر ہے، ایک آدمی شوگر پیشنٹ ہے اور شوگر پیشنٹ کے لیے جو ڈائبٹیز چیزیں بنتی ہیں اس کے اندر ڈائبٹیز ہوتی ہے لیکن کچھ فیصد ہوتی ہے، اور اس کو ناپنے کے آلات استعمال نہیں کیے جاتے، یا ناپنے کے آلات استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ان کی جو میجرمنٹ ہوتی ہے وہ صحیح نہیں کی جاتی. یہ بڑے پیچیدہ مراحل ہوتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے پاس تو چونکہ وہ فتوے کے حوالے سے بہت سی چیزیں آتی رہی، فلاں 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 کمپنی، ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی، اس کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں سامنے آئیں شرعی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے. تو ناپ تول دنیا کا سب سے جو بڑا کام ہے، سب سے بڑا کام ہے، کوئی بتا سکتے ہیں جو دنیا کا سب سے بڑا کام ہے وہ کیا ہے؟ نوکری کے حوالے سے، پیسے کمانے کے حوالے سے سب سے بڑا کام ہے تجارت. دنیا کا ہر آدمی تجارت کرتا ہے. آپ بھی کرتے ہو تجارت، آپ بھی کرتے ہو، آپ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. کیوں بھائی؟ تربوز خریدنے کے لیے پیسے دیں گے کہ نہیں دیں گے بھائی؟ اور مالٹا اور کیلا خریدنے کے لیے بھی پیسے دیں گے، اسپیکر خریدنے کے لیے بھی پیسے دیں گے، اور لائٹ خریدنے کے لیے بھی پیسے دیں گے. تجارت میں ہر آدمی براہ راست ملوث ہوتا ہے. بہت سے معاملات میں انسان براہ راست ملوث نہیں ہوتا. بہت سی چیزیں اس میں انسان براہ راست ملوث نہیں ہوتا. جیسے ڈاکٹری کا شعبہ ہے، ہر آدمی روزانہ اس میں ملوث نہیں ہے. کبھی جب بیمار ہو گیا تو ملوث ہو جائے گا، ڈاکٹر کے ساتھ مشغول ہو جائے گا. لیکن بہت سے ایسے شعبے، چوکیداری کا شعبہ ہے، انسان اس سے براہ راست ملوث نہیں ہے، اپنے ملازمین کے ذریعے سے کام کروا لیتا ہے، چوکیدارہ کروا لیتا ہے، خود اس میں براہ راست ملوث نہیں ہوتا. ایسے بے شمار چیزیں، کنسٹرکشن ہے، اس میں انسان براہ راست ملوث نہیں ہوتا، ٹھیکیدار کو پیسے دے چل تو کام کرا لے، براہ راست انسان ملوث نہیں ہوتا. اور اگر بطور مثال ملوث ہے تو ابا ملوث ہے، اس کی اولاد تو ملوث نہیں ہے، اس کی اولاد تو وہ کام نہیں کر رہے. تو ایسے ہی لیکن تجارت کا کام ایسا ہے کہ ایک بچہ بھی ٹافی خرید رہا ہوتا ہے اور ایک بوڑھا بھی دوائی خرید رہا ہوتا ہے، اور ہر معذور ہے وہ اپنے معذوری کے آلات خرید رہا ہے، ڈاکٹر دوائی خرید رہا ہے، ڈاکٹر دوائی بیچ رہا ہے. ایسے ہر آدمی تجارت میں ہر لحاظ سے ملوث ہوتا ہے. اور تجارت جو ہے وہ معیشت میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. اور تجارت کے اندر جو بےایمانی ہے یہ سمجھ لیں معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. اور معیشت جو ہے وہ قوم کو چلانے والی چیز ہوتی ہے. اکانومی ہر قوم کی تقدیر کا فیصلہ، یعنی دنیاوی حالات سے اس کی تقدیر کا فیصلہ اس کی اکانومی کرتی ہے. تو جب اکانومی کے اصول اللہ قرآن میں سکھا رہے ہیں کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، اور پھر ناپ تول میں کمی کرنا ایک مرض ہے، اس مرض کی اطلاع کی گئی، اور اس مرض کی اطلاع کے بعد آگے اس کا علاج بھی بتایا گیا ان 6 آیات کے اندر کہ اس کا علاج کیا ہے. آپ دیکھیں دنیا کے اندر 50 بڑی کمپنیاں ہیں، اور کسی جگہ آرٹیکل پڑھا کہ یہ دنیا کے اندر 50 بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جو کہ بہت زیادہ منافع کمانے والی ہیں. ان میں ایک کمپنی بھی مسلمانوں کی نہیں ہے، ایک بھی مسلمانوں کی. اور مسلمان جب آئے جی کیا کر رہے ہیں، یہ پیپسی کے مقابلے میں مشہور بنانا ہے، اور سپورٹ حاصل کیا، اور جناب پیپسی کے مقابلے میں کوکا کولا کے مقابلے میں مشروب بنائے، اور مشروب بنا کے ان کے نام رکھ دیے مکہ کولا، زمزم کولا، مدنی کولا، اس طرح کے نام رکھ دیے. اور نام تو مکہ کولا رکھ دیا لیکن کام وہی رکھے، وہی
انسٹرومنٹ صحیح نہیں رکھے اور اسی طریقے سے اسٹینڈرڈ کو مینٹین نہیں کیا. جب وہ چیزیں مینٹین نہیں کی اور ناپ تول میں اس نوعیت کے معاملات آگے، صرف ناپ تول نہیں، ایسے نہیں کہ بوتل جو جناب 60 ملی لیٹر بھری جاتی ہے بس اتنی بھری جائے گی، اتنی ہی بھری جاتی تھی، لیکن اس میں جو سامان بھرا ہے وہ تو کم کیا نا. وہ سامان کا وہ معیار نہیں رکھا، اس کی مارکیٹنگ کا وہ معیار نہیں رکھا، اس کے طریقہ کا. دیکھیں بات سمجھیں، جو دنیا کا کام کرنا ہے، اگر کسی کو اطمینان نہیں ہوتا تو نہ ہو، لیکن بات سمجھ لیں دنیا کا جو کام کرنا ہے یہ عین دین ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے جا رہے تھے. اللہ کے نبی 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے جا رہے تھے، راستے سے واپس آ گئے. پھر جو سب سے پہلا کام کیا وہ تجارت کیا. اور آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام بکریوں کا کام تھا، حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کرتے تھے، بڑھئی تھے یعنی کہ لکڑی کا کام کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ عین دین ہے، بالکل دین. حضرت داؤد علیہ السلام آج کے زمانے کے حساب سے اگر کہا جائے تو کہیں گے جی لوہار ہے، لیکن لوہار نہیں، اس زمانے کی جو یعنی کہ سب سے مضبوط صنعت تھی وہ حضرت داؤد کے ہاتھ میں تھی. سب سے مضبوط فیکٹری حضرت داؤد کے ہاتھ میں تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام حکمران تھے. ایسے ہی تو ہم یہ سمجھتے ہیں دین بس صرف ولایت تک ہے بس، اور کچھ سر پہ ٹوپی رکھی تو دین آ گیا. اصل دین کا عملی جامع تو بازاروں میں ہوتا ہے. آپ مدینہ شریف کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ایک خاتون ریٹ مینٹین کرتی تھی، اور اس کی اجازت کے بغیر ریٹ اوپر نہیں جاتا تھا، اس کی اجازت کے بغیر ریٹ نیچے نہیں آتا تھا. کاروباری حضرات اس سے نیگوشیٹ کرتے تھے اور اس کے بعد کوئی ریٹ بڑھا سکتا تھا، یہ ریٹ کم کر سکتا تھا. ایک فکس پرائز تھی. آج جو دوسری کمپنیاں ہیں وہ اسی موضوع کے اوپر تو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں، اسی چیز کو تو لے کے آگے بڑھ رہی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میرے ایک دوست ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی باہر کے کاروباری حالات کیا ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک کوٹ خریدنے گیا تو وہ جتنے پاؤنڈ کا بن رہا تھا 80 پاؤنڈ کا بن رہا تھا. میں نے اس سے کہا یہ مجھے 75 پاؤنڈ کا دو، تو وہ مجھ سے لڑنا شروع ہو گیا. کہنے لگا میں آپ کو 80 پاؤنڈ کا کوٹ 75 پاؤنڈ میں کیوں دوں؟ آپ یہ بات کیسے کر رہے ہیں؟ آپ سوچ کیسے سکتے ہیں؟ ہم نے جو پرائس مینٹین کر کے لگائی ہوئی ہے وہ آپ کو اس پہ اعتماد ہے تو آپ لیجیے ورنہ آپ مت لیں. اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے بھائی جی اتنی کی دینی پڑے گی. اب وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، میرے کو اتنی کی پڑی میں تیرے کو ایسے کیسے دوں؟ وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے مجھ سے لڑائی کرنی ہے. اب وہ جھوٹ بولے گا اور جھوٹ بولنے کے بعد ایسے اور جب اس نوعیت کی تجارت ہوگی تو اس نوعیت کی تجارت کرنے والا آگے نہیں بڑھ سکتا. اس نوعیت کے معاملات کرنے اسی ملک کے اندر ہماری ہی گلیوں کے اندر، ہماری ہی دکانوں کے اندر ملٹی نیشنل کمپنیاں کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں، اور وہ اپنے طریقوں اور رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کر رہی ہیں، اور ہم سارے ان کی بات مان رہے ہیں. اور ہمارے اپنے لوگ اس تجارت کو نہیں مانتے جو کہ شریعت نے بتائی ہے، جو شریعت نے طریقہ کار متعین کیا ہے. چنانچہ یہی ہے کہ جب اس معیار کو اور اس معیار کو جو قرآن نے معیار مقرر کیا ہے، اس معیار کو غیروں نے لے لیا. ایک آدمی صرف یہ ناپ تول میں کمی ایک اس طرف اشارہ نہیں ہے، متفق کے اندر صرف اس چیز کی طرف اشارہ نہیں، یہ ایک بڑا جامع لفظ ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز برابر رکھی جائے، جس کو ہم اپنی اصطلاحی زبان میں کہتے ہیں مینٹین رکھی جائے، کہ ہر چیز معاملے کے اعتبار سے کی جائے. آپ دیکھیں ہمارے اکابرین نے اسی طریقے سے کام کیا. حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید آخر وقت تک مسواک کا کاروبار، شہد کا کاروبار کرتے تھے. کہنے لگے کہ جی میرے پاس 2 کین شہد تھا، وہاں سے کام شروع کیا اور اب میرے 2 ٹرک چلتے ہیں شہد کے، 2 ٹرک چلتے ہیں. کیا جی کس طریقے سے؟ ایمانداری، اور صرف ایمانداری ناپ تول کی ایمانداری نہیں بلکہ ہر چیز کی ایمانداری. جیسے کوئی چیز پرانی ہوگی، اب اس کو نقصان ہوگا پھینکنے سے، لہذا اس کے حساب سے مینجمنٹ کی جائے. تو یہ تجارت کے طریقہ کار اسلام نے شرعی اصول بیان کیے ہیں، ان شرعی اصولوں کے مطابق کوئی تجارت کرے. اور یہ جب چیز دیکھی جاتی ہے کہ کفار وہی اصول اپنائے ہوئے ہیں جو اصول مسلمانوں نے اپنائے ہوئے ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک غلام تھا، اس
اس کو بھی وہی جوڑا لے کے دیے جو خود جوڑا پہنا ہے. اور ایک روایت ایسی ہے کہ غلام کو اچھا جوڑا لے کے دیا، اپنے ماتحت کو اچھا جوڑا لے کے دیا، خود ہلکا جوڑا لیا. تو غلام نے کہا کہ آپ مجھے اچھا جوڑا کیوں دے رہے ہیں؟ فرمایا کہ تم جوان ہو، تمہارا اچھا کپڑا پہننے کا دل کرتا ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو اسی سے کام چل جائے گا. تو یعنی جو معاملہ اپنے ساتھ کیا جائے وہی معاملہ اپنے ملازم کے ساتھ کیا جائے، وہی معاملہ اپنے جو رفیق آپ کا تجارت کا ہے اس کے ساتھ کیا جائے. ہر ایک کا معاملہ ہو رہا ہے. اب ملازم ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اب اس کا علاج کیا جائے گا، ایسا نہیں اس کو چھوڑا جائے. ملازم ہے وہ چوری کرتا ہے، اس کا علاج کیا جائے گا، اس کے حساب سے معاملات کیے جائیں. بہرحال یہ اس میں بڑی تفصیلات ہیں. خلاصہ جس کا یہ ہے کہ جو حقوق آپ کے پاس لازم ہیں، آپ کے اوپر لازم ہیں اور آپ ان حقوق کے پیسے وصول کر رہے ہیں، ان حقوق کو پورا کا پورا ادا کرنا ضروری ہے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا کہ میں ایگزامینیشن ہال کے اندر میری ڈیوٹی ہوتی ہے، میں استاد ہوں اور وہاں پر لڑکے آتے ہیں اور وہ ایگزامینیشن ہال ایسی چونکہ امتحان ہو رہے ہیں، میں روزانہ میسج دو سر پہ سوال ہے. لگا کہ میری ڈیوٹی ایک دفتر میں ہے، وہاں پر لڑکے آتے ہیں اور لڑکے جناب 2 گھنٹے آتے ہیں، چائے وائے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں اگر ہماری 8 گھنٹے کی اٹینڈنس نہیں لگائی نا تو یہ پستول دے کر نہیں. یہ حالات ہو چکے ہیں سرکاری دفتروں کے اندر. دارالعلوم دیوبند کے علماء وہ کیا ہوتے تھے، ان کے پاس ایک مہمان آیا تو گھڑی دیکھ کے ٹائم نوٹ کر لیا. جب مہینہ مکمل ہوا تو ایک درخواست لکھ کے دے دی کہ آپ نے روزانہ 8 گھنٹے کے لیے مجھے رکھا ہے، لیکن اس کے اندر 1.5 گھنٹہ، اس کے اندر فلاں دن 1.5 گھنٹہ میرے مہمان آ گئے تھے، میں نے ان کو وقت دیا ہے، لہذا آپ میری تنخواہ میں سے پیسے کاٹ کر مجھے دیجیے. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آج ہم نے درخواستیں تو دیکھی ہیں کہ ہماری تنخواہ بڑھائی جائے، لیکن یہ درخواستیں بالکل بھی نظر نہیں آتی کہ ہماری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کاٹے جائیں کہ ہم نے ان پیسوں کے اندر اس دورانی میں ذاتی کام کیا. فرماتے ہیں کہ دفتر کے اندر سرکاری دفتروں کے باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں، لوگ پریشان 600 لوگ کھڑے ہوئے، وہ اپنے رشتے دار کے ساتھ گپیں مار رہا ہے، اندر بیٹھا ہوا اے سی کمرے کے اندر رشتے دار کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، اپنی بیوی کو فون، ہاں آج یہ چیز پکا لینا، آج وہ چیز پکا لینا. لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور یہ اپنے کمپیوٹر پہ لوڈو کھیل رہے ہیں. میرے اپنے استاد نے بتایا کہ لائن جو ہے وہ 150 تک پہنچ گئی اور آگے جو آپریٹر بیٹھا ہوا تھا جی وہ کہہ رہے جی وہ بہت بزی ہے. کیا ہوا جی وہ کمپیوٹر کے اوپر ٹاسک کھیل رہا ہے. یہ حالات ہیں. تو جب حکومت نے آپ کو رکھا ہے یا دفتر نے آپ کو رکھا ہے تو آپ دفتر کے اندر جب ذاتی کام کریں گے تو دفتر کے ذاتی کام تو دفتر الاؤ نہیں کر رہا آپ کو، اور آپ جب ذاتی کام کریں گے تو اس کی تنخواہ لینا جائز نہیں ہے، اس کی تنخواہ کے پیسے آپ کے اوپر حرام ہیں. اور جو اس نوعیت کے کام کرے گا تو ایسے شخص کے اوپر وعید ہے. روایتوں میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ 5 قسم کے گناہوں پر 5 قسم کا عذاب نظر آتا ہے. 5 قسم کے گناہوں پر 5 قسم کا عذاب دنیا میں نظر آتا ہے. پہلی بات عہد شکنی سمجھتے ہیں؟ وعدہ توڑ دینا. کسی کا جی آپ کو کل سامان مل جائے گا، کل ڈیلیوری ہو جائے گی، اور کل کیا ہوا جی وہ تو ہوئی نہیں، آپ کو جو ریکوری ہے وہ میں پرسوں تک کر دوں گا، 25 تاریخ کو کر دوں گا. 25 تاریخ کو فون کیا جی میں تو کراچی میں نہیں، میں تو لاہور میں بیٹھا ہوں گی، میں تو سکھر آیا ہوا تھا کام سے، مجھے یاد ہی نہیں رہا یار، اب 2 دن پہلے تو بول دینا کہ فون تو کر دیتے آپ. عہد شکنی، وعدہ خلافی. نمبر 2، شریعت کے قانون کو توڑ کر اپنے قانون کے حساب سے فیصلہ کرنا، اس سے فقر و فاقہ پیدا ہوتا ہے. جو عہد شکنی کرتا ہے اس کو دنیا میں دشمنیاں ملتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد. اور جو قانون چھوڑ کر، اللہ کا قانون چھوڑ کر اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہے اس کو فقر و فاقہ آتا ہے. تیسرا، جو بے حیا اور زانی ہو جاتا ہے اس کو نئی نئی بیماریاں پکڑتی ہیں. اور پھر نمبر 4، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں اور وہ قحط کا شکار ہو جاتے ہیں.
حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ قحط کی قسمیں ہیں. قحط کی پہلی قسم ہے کہ کوئی چیز ملے ہی نہیں ہے بھائی. قحط کی پہلی قسم ہے کہ کوئی چیز ملے ہی نہیں. قحط کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی چیز موجود ہے لیکن اس کا ملنا مشکل ہے بھائی. آج کے زمانے میں قحط کی یہی قسم ہے کہ ایک چیز موجود ہے لیکن اس کی ایکسیسیبلٹی جو ہے وہ اتنی مشکل ہو گئی ہے، اتنی مشکل ہو گئی ہے کہ اس کے درمیان فلاں سے سائن کراؤ، فلاں سے سائن کراؤ، فلاں سے سائن کراؤ، پھر اس کو اتنی رشوت دو، اس کو اتنے پیسے دو، پھر جا کے وہ چیز ملتی ہے، حالانکہ آپ کے جائز پیسوں سے وہ چیز آ رہی ہے. جب ناپ تول میں کمی ہوتی ہے معاشرے کے اندر تو پھر یہ چیز ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ قحط سالی ہوتی ہے، اور اس نوعیت کی قحط سالی بھی ہو جاتی ہے. اور نمبر 5 جو زکوٰۃ وقت پہ ادا نہیں کرتے، اللہ بارشوں کو روک دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان بڑے بڑے گناہوں سے حفاظت فرمائے. ایک اور روایتوں میں آتا ہے جہاں سود کثرت سے لیا جاتا ہے تو کثرت سے اموات ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے. تو دیکھیں، اگر اللہ موقع دے تجارت کا تو ہر لحاظ سے ایمانداری کا معاملہ کیا جائے. ہر لحاظ سے ایمانداری ایسے رکھی جائے کہ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا لینے کے لیے بازار میں گئے تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے ہیں گھوڑا بیچ رہے ہیں. دوسرے صحابی نہیں تابعی، وہ کھڑے ہوئے گھوڑا بیچ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کتنے کا گھوڑا دو گے؟ کہنے لگا جی میں 500 درہم کا گھوڑا دوں گا آپ کو. اس نے کہا میں ٹرائی لے لوں گا. جی لے لو. چنانچہ وہ گھوڑے پہ بیٹھا اور گھما کے آیا. کہنے لگا یار میں آپ کو اس گھوڑے کے 600 درہم دوں گا. بہت اچھا، آپ دے دو تو آپ کی مہربانی. ابھی رکو میں ایک اور ٹرائی لوں. ٹرائی لیا اور کہنے لگا میں آپ کو اس کے 800 درہم دوں گا. 800 درہم آپ کی بڑی مہربانی. سچ سچ بتاؤ اس گھوڑے کی قیمت کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مارکیٹ ویلیو. اس گھوڑے کی قیمت کیا ہے؟ کہ جی اس گھوڑے کی قیمت تو 800 درہم ہے. کہ تم پھر 500 کا کیوں بیچ رہے تھے؟ تو میری مجبوری تھی اس لیے بیچ رہا تھا. کہ پھر میری بھی مجبوری ہے کہ میں تم سے 800 درہم کا لوں گا. کبھی آپ کی کیا مجبوری ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے مجھے خرید و فروخت کرنے کا کہا ہے. اللہ کے نبی نے مجھے کسی کی مجبوریاں خریدنے کی اجازت نہیں دی. اللہ کے نبی کے صحابہ نمونہ تھے. اللہ ہمیں وہ سنا رہا تھا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا قصہ. وہ اس نے اپنا ترازو توڑا. پوچھا ترازو کیوں توڑا؟ کہنے لگے جی ترازو اس لیے توڑا کہ کل میرے ہمسائے کا انتقال ہو رہا تھا. ہم اس کو کہہ رہے تھے کلمہ پڑھو تو وہ کہنے لگا جیسے ہی میں کلمہ پڑھنے لگتا ہوں تو ترازو کا جو کیل ہے وہ میرے حلق میں گھس جاتا ہے، وہ مجھے کلمہ پڑھنے نہیں دیتا. جو ناپ تول میں اس طرح کمی کرتے ہیں. اور ناپ تول میں کمی دفتری اوقات کے اندر ذاتی کام کرنا، دفتری اوقات کے اندر اپنے فضول قسم کے کام یعنی ان کے اوقات کو ضائع کرنا، یہ بھی ناپ تول میں کمی میں شمار ہوتا ہے. اگر کسی نے کی ہے تو اتنے پیسے دفتر میں جمع کرانا لازم ہے. اپنی تنخواہ سے پیسے کاٹ کے. ہمارے ایک حضرت کے متعلق تھے بڑی حساس ادارے کے اندر، تو کہنے لگے کہ میں روزانہ ظہر کے بعد حضرت والا کی باتیں سناتا تھا اور لوگ آ کے بیٹھتے اور حیران رہ جاتے تھے. پورا پورا گھنٹہ بیٹھتے اور باتیں سنتے کہ جی آپ بتاؤ آج تمہارے شیخ نے کیا فرمایا. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں عجیب ہوتی تھیں کہ میں ان کو سناتا تھا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں جاؤ مفتی صاحب سے پوچھو، مفتی صاحب سے پوچھو کہ یہ تم نے صحیح کیا. چنانچہ حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتوں کے پاس گئے. انہوں نے پوچھا کہ ہاں ساری تفصیل بتائی تو ایک ہیوج اماؤنٹ دفتر میں دوبارہ جمع کرائی، واپس جمع کرائی. اتنے پیسے میں نے ذاتی کام کے، دین کا کام کے، دفتر میں دین کا کام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. دفتر میں تو دفتر کی نوکری کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا. تو یہ بھی الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ بھی اسی میں آتا ہے. پھر یہ بھی اسی میں آتا ہے کہ آپ کسی کو چیز کچھ بتا رہے ہیں، کوالٹی کچھ بتا رہے ہیں اور دے کچھ رہے ہیں. کوالٹی بتا رہے ہیں کہ اتنے نمبر کی کوالٹی ہے اور اصل میں نکل دوسرے نمبر کی رہی ہے، یہ بھی غلط ہے. اوپر اوریجنل مال کی سیل لگی ہوئی ہے اور نیچے چائنا کی پنی چڑھی ہوئی ہے. اوپر اوریجنل مال کی پنی ہے اور نیچے چائنا کی
چیز ہے اور نیچے نقلی مال بھرا ہوا اور اوپر اوریجنل لکھا ہوا ہے کہ یہ بالکل اوریجنل ہے، پیسے 8,000 لے رہے ہیں اور چیز 800 کی دے رہے ہیں، یہ بھی الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ بھی اسی میں وہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ بس یہاں تک آج ہم یہی رکھیں گے۔ اب آیات کو سمجھ لیجئے، ویل للمطففین، خرابی ہے، نحوست ہے، لعنت ہے ان لوگوں پر جو ناپ تول میں کمی کرے۔ حضرت ابن مسعود حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی مدینہ شریف آئے تو مدینہ شریف کے اندر لوگوں میں عام رواج تھا کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، عام رواج۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی نے یہ آیات پڑھ کے سنائی کہ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں ویل للمطففین، تو یہ آیات سن کے مدینے والوں نے توبہ کر لی اور آج تک مدینے کی ایمانداری ضرب المثل رہی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ لوگ جب اپنا حق لیتے ہیں تو یستوفون برابر لیتے ہیں، ٹھیک ٹھیک لیتے ہیں، اپنا حق بڑے اچھے طریقے سے لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ دکاندار سے سامان خریدنے جائیں، ٹھیک ہے، اور تو اتنے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے، آج کل تو وہ بھی نہیں کرتے، لیکن جو کامیاب اسٹورز ہیں یا سپر مارکیٹس ہیں وہاں پر اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں، اپنے گاہکوں کا نام بھی لکھتے ہیں، نام بھی نوٹ کرتے ہیں، ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے لڑکیاں بھی کھڑی رکھتے ہیں، ہر ٹرک استعمال کرتے ہیں۔ جب جس سے آپ نے پیسے لینے ہیں اس کو تو بڑا خوش کرتے ہیں، لیکن اور جس کو آپ نے پیسے دینے اس کے ساتھ تو ایسی سختی برتتے ہیں۔ سیلز مین آپ کو شرم نہیں آتی، اس ٹائم جب گاہک بیٹھے ہوتے اسی ٹائم آتا ہے 1 گھنٹے کے بعد آؤ، وہ بیچارہ دودھ میں بیٹھ کھڑا ہوا ہے 1 گھنٹے کے بعد، وہ ابھی تک گیا نہیں، تیرے سے جان چھڑانے کی اگلی دفعہ نہیں آنا۔ اب چونکہ اس نے جو آپ کو بسکٹ بیچنا ہے، اس نے جو آپ کو پتی دینی ہے، وہ تو مارکیٹ میں اس کی ایسی بڑی ویلیو نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ گندے طریقے سے معاملہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ برے طریقے سے معاملہ، بد اخلاقی کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، جو کہ آج بہت عام ہے۔ میرے 4-5 لوگ اس کام میں کے اندر ہیں، کہتے ہیں جی بڑی ذلت ہوتی ہے، بڑی خواری ہوتی ہے، بہت خواری ہوتی ہے، چند پیسوں کے لیے اتنی خواری اٹھانی پڑتی ہے کہ دکاندار، ان پڑھ بھی دکاندار ہے، پڑھا لکھا بھی دکاندار ہے، لیکن دکاندار اتنے گندے طریقے سے بات کرتے ہیں، ماں اور بہن کی گالی دے کے بات کرتے ہیں کہ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب اپنا حق لیتے تو پورا لیتے، ایسے 1 روپیہ نہیں چھوڑتے، اور وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب وہ کیل کرتے ہیں یا وزن کرتے ہیں، کیل کہتے ہیں ناپنے کو، اور کہتے ہیں کہ مدینہ شریف میں کوئی آلہ تھا اس کو کیل کہتے تھے، تو اس وجہ سے یہاں پہ لفظ کیل استعمال ہوا، جیسے کہ گز ہے تو بہت سی چیز ہے ان کی گنتی مختلف طریقے سے ہوتی ہے، جیسے کیلے ہیں ان کو گن کے لیا جاتا ہے، پیاز ہے ان کو تول کے لیا جاتا ہے، کپڑا ہے اس کو ناپ کے لیا جاتا ہے، پانی ہے اور دودھ ہے اس کو کسی اور طریقے سے ناپا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہوا ہے، آپ نے گاڑی میں ہوا بھروانی اس کا ایک اور پیمانہ ہے، پیٹرول ہے اس کا پیمانہ اور ہے، دوائی ہے اس کا پیمانہ اور ہے، تو وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ اس میں وہ سب چیزیں آگے یخسرون، لیکن جب دوسروں کو دیتے ہیں تو پھر گڑبڑ کرتے ہیں۔ اب یہ گندگی ہے، یہ مرض ہے، اس کا علاج بتایا۔ دیکھیں اس کا علاج تعلیم نہیں ہے جی، اس کا علاج حکومتی ڈنڈا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آج ہمارا تاجر طبقہ، آج ہمارا عام طبقہ اس کو سیریس نہیں لیتا، اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتا، اور جو لوگ بھی ایمانداری سے کام کرتے ہیں وہ اس کا صلہ ضرور دیتے ہیں، اچھی کسٹمر کیئر ہو، اچھی مارکیٹنگ ہو، پھر وہ دیکھیں کس طریقے سے معاملہ کرتے ہیں۔ ہماری موبائل کمپنی سے لے کے ہماری دوائیوں کی کمپنیوں کو لے لیں، یا ہمارے اسکولوں کالجوں کی تعلیموں کے سلسلوں کو لے لیں کہ ایسے نااہل استاد بٹھا دیتے ہیں جن کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا، اور بھی بے شمار معاملات ہیں، اس کے اوپر مجھے تو اتنی معلومات نہیں ہے، آپ حضرات کو زیادہ معلومات ہوں گی، آپ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ سب لوگ ملازم ہیں، کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں، کوئی بڑا ملازم ہے، کوئی چھوٹا ملازم ہے، یا کوئی کسی کا اپنا کاروبار ہے، دیکھیں اپنے کاروبار میں اصول بنائیں ایمانداری کا، اصول بنائیں محنت کا، یہ بہت سی چیزیں، صرف ایمانداری ایک چیز نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، صرف ایمانداری یہ ایک چیز نہیں ہے،
لیکن یہ سب اصول وہ ہیں، جیسا کہ نظام الملک ایک بہت بڑا وزیر گزرا ہے، تو سلجوقی بادشاہ تھا، اس نے جب نظام الملک کا انٹرویو لیا، نظام الملک جو ہے وہ بہت بڑے عالم دین ان سے پڑھ کر آئے تھے، تو انہوں نے اس کا انٹرویو لیا اور انٹرویو میں بڑے عجیب عجیب قسم کے سوال کیے۔ خیر ایک دو باتیں مجھے یاد ہے، میں سناتا ہوں۔ اس نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ انسان میں کون کون سی خصلتیں ہونی چاہیے، تو اس نے اچھی خصلتیں جو ساری وہ بتائیں جو ہوتی ہیں۔ اس نے پھر کہا کہ اگر ان میں سے ایک خصلت نہ ہو، ایک خصلت اگر نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ تو کہنے لگے یہ جو خصلتیں ہیں، جو نیکیاں ہیں، یہ تسبیح کے دانے ہیں، یہ تسبیح کا دھاگا ہے۔ دھاگا اگر کسی جگہ سے بھی ٹوٹ جائے تو تمام دانے بکھر جاتے ہیں، دانا اگر ایک جگہ سے نکل گیا تو تمام دانے اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ لہذا ایک خصلت کو اگر آپ نے چھوڑ دیے تو تمام خصلتیں آپ کی چلی جائیں گی۔ اگر آپ میں غصے کا مرض ہے اور باقی آپ بڑے نیک ہیں، دیندار ہیں، پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، تو کیا ہے پھر گڑبڑ ہے، پھر سارے کے سارے تباہ۔ میرے اندر صرف ایک ہی برائی ہے، ایک برائی ہے، اس نے ساری نیکیوں پہ مٹی مار دی، اس نے ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیا۔ تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے ایمانداری۔ جو شخص ایماندار ہوتا ہے، اپنی کہی ہوئی زبان سے پھرتا نہیں ہے، اپنی کیے ہوئے وعدے سے مکرتا نہیں ہے، وہ ہر معاملے میں کامیاب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس موضوع میں ایک مثال لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج کل شوہر اپنا حق تو بیوی سے لے لیتے ہیں، لیکن بیوی کا حق جو مہر ہے، جسے مہر کہتے ہیں، وہ نہیں دیتے۔ اور جب انتقال ہونے والا ہوتا ہے تو کہتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں ہاں جی معاف کیا، وہ انتقال کے وقت تو ظاہر بات بولے گی نا میں نے معاف کر دیا ہے، انتقال کے وقت تو لازمی بولے گی، منع تو نہیں کرے گی۔ ہاں جب اپنا حق لینا تو وہ حق وصول کر لیا، اس کو اس کا حق نہیں دیا، یہ بھی تطفیف ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کو جلدی جلدی ادا کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا انک مطفف، تو بھی نماز میں چوری کرنے والا ہے، کہ اللہ سے تو اپنا حق پورا لے رہے ہیں، اللہ کی نعمتیں تو پوری استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ یہ بھی اس ضمن میں شامل ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ کا تعلق ہے۔ اللہ کا تعلق بنے گا جب علاج ہوگا، اللہ کا تعلق نہیں بنتا تو یہ پیدا نہیں ہوتا۔ یورپین کنٹریز کے اندر اتنے بہترین سیکورٹی سسٹم لگائے ہوئے ہیں، لیکن آپ اگر اخباروں کو دیکھیں، اگر وہاں کے لوگ آپ سے ملنے والے ہوں، آپ ان سے پوچھیں، وہاں پر بڑی بےایمانی ہوتی ہے، بہت زیادہ بےایمانی ہوتی ہے۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ سیکورٹی کیمرے نہیں لگے ہوئے کہ لوگ بےایمانی سے بھاگ رہے ہیں، اور ان سیکورٹی کیمروں کے باوجود لوگ نقاب چڑھا کے چوری کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر ہزاروں مرڈر ہوتے ہیں، ہزاروں قتل۔ پاکستان میں تو ہوتے ہیں لیکن وہاں بھی ہوتے ہیں ایسے۔ آپ دیکھیں، میں ایسے نہیں کہہ رہا، شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی 3 کتابیں، جہاں نے دیدہ، سفر دا سفر اور دنیا میرے آگے، یہ 3 کتابیں جن میں بے شمار یورپین ممالک کے اسفار ہوئے اور وہاں کے مختلف حالات حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھے۔ شروع کی کتاب جہاں نے دیدہ کے آخری حصے کے اندر امریکہ کے حالات لکھے، ایسے ہو شرابہ کہ صرف $10 کے لیے وہ آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑ کے اندر سے اٹھا کے لے جائیں گے، تو اتنا بھی خیال نہیں ہوگا، صرف $10 کے لیے آپ کو مار دیں گے۔ ہمارے ساتھی ہیں یہاں سے، وہ 3، ان کے والد صاحب، ان کے 2 بیٹے، وہ آئے پاکستان میں کچھ میڈیکل، پاکستان کی سب سے اچھی جو میڈیکل ہے، سب سے بڑی انڈیا کے اندر، اس کے بعد پاکستان میں ہے، کیونکہ پاکستان میں بہت آبادی کی کثرت ہے اور لوگ بیمار ہوتے ہیں، اور بنیادی چیزیں کہ لوگ ورزش نہیں کرتے، جس وجہ سے کثرت سے بیماری آتی ہے، تو چھوٹی سی بھی چھینک آتی ہے تو انسان پریشان ہو کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ تو پاکستان میں اس کا پریکٹیکل بہت زیادہ ہے، ہندوستان میں اس کا پریکٹیکل بہت زیادہ ہے، تو عام طور پہ وہاں سے بہت سے لوگ پاکستان ہندوستان کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ وہ پاکستان میں آئے تھے، چونکہ پاکستانی تو پاکستان میں آئے، اور پاکستان میں آ کے ان کے بیٹے نے کہا کہ جی مجھے فی الحال یہاں پر رہنا ہے، تو باپ نے کہا یہاں پہ تو دھماکے ہو رہے ہیں، میں تو یہاں رک ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑا گندا ملک ہے، بڑا کچرے والا ملک ہے، یہاں کی روڈیں ٹریفک جام ہے، اور پھر ان ٹریفک جام کے اندر جیب کترے آ جاتے ہیں اور گن دکھا کے سامان، میں تو یہاں پر نہیں رک سکتا۔ ان کے والد صاحب یہاں سے اڑے اور امریکہ چلے گئے اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ، وہاں جا کے
اترے ہیں، ایئرپورٹ سے اترے ہیں اور گاڑی میں بیٹھ کے گھر جا رہے ہیں، راستے میں مرڈر ہو گیا، راستے میں مارے گئے۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگے یار ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی، اگر میری جان امریکہ میں قبض ہونا لکھا ہے، اگر میرے مقدر میں لکھا ہے کہ امریکہ میں مروں گا تو میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ امریکہ جاؤں، تو مولوی صاحب آپ کیسے کہتے ہو؟ تو مولوی صاحب نے جواب دیا پھر ایسا ہوگا کہ آپ کو ایجنسیاں اٹھائیں گے، امریکہ پہنچائیں گے، وہاں جا کے آپ کو مار دیں گے۔ اللہ بڑا زبردست جواب دی۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ کیمرے لگا دیے جائیں، اس کا علاج اللہ کا ڈر ہے، اس کا علاج خوف خدا ہے، اس کا ڈر اللہ کا تعلق ہے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، یہ علاج بتائے۔ تمام اکابرین نے لکھا ہے، تمام گناہ چھوڑنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تعلق ہے۔ چاہے کوئی مراقبے کروائے، چاہے کوئی شیخ مجاہدے کروائے، چاہے کچھ بھی، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ کا تعلق۔ اللہ نے اسی کا ذکر، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا لیوم عظیم، بڑے سخت دن کے اندر، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ اس دن اس پکار سے بچائے کہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، جب اللہ پکاریں گے کہ مجرموں اور نیک لوگوں الگ ہو جاؤ، پتہ نہیں ہمارا شمار کہاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللہ جی جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا سننے والے محتاج ہیں، جی ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے، اپنے تعلق کے خاص نصیب بنا دیجیے۔ اے اللہ آپ نے اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ایسے افراد تیار کروا دیجیے جو دین کو لے کر اونچی پرواز پہ جا سکتے ہوں، جو دین کو سریت تک پہنچا سکتے ہوں، جو دین کو اعلیٰ مقام پر دنیا کو دکھا سکتے ہوں کہ اصول ہمارے دین نے سکھائے ہیں، تجارت ہمارے دین نے سکھائی ہے، عمل ہمارے دین نے سکھائے ہیں۔ اے اللہ ایسے افراد تیار کرا دیجیے، ایسے افراد اس امت کو دے دیجیے، اے اللہ جو اس ملک کی معیشت کو مستحکم بناتے ہیں، جو اس ملک کے نظام کو اسلامی بناتے ہیں۔ اے اللہ اپنا فضل خاص فرمائی، آج کے قرآن کی ان آیات کی برکت سے اے اللہ ہمیں اللہ والے نیک حکمران عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنائیے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں، اللہ جی سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ اے اللہ جی سب کو صحت کلی، صحت کاملہ، صحت عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے۔ خاص طور پہ جن لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ جی صحت عطا فرمائیے۔ ہمارے وسیم بھائی کے والد صاحب کو صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو صحت عطا فرمائیے۔ ہمارے حسان بھائی کی اہلیہ کو صحت کلی عطا فرمائیے۔ تکلیف کا نام و نشان مٹا دیجیے۔ اے اللہ جو بھی معاملہ و عافیت سے فرما دیجیے، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرمائیے۔ ہمارے عاصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ ہمارے خالد بھائی کے کام میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ سب رکاوٹیں دور فرما دیجیے۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کا کہا ہے سب کی دعائیں سن لیجیے، سب کی دعائیں قبول کر لیجیے، سب کی پکار کا جواب دے دیجیے۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائیے، اس قرآن کی برکت کو اس سارے گھر میں، اس سارے محلے میں پھیلا دیجیے۔ اے اللہ اس میں مجھے بھی اور سننے والوں کو اخلاص نصیب فرمائیے، اپنا تعلق کے خاص نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين۔
شیخ محمد فاروق کی دعا اللہ تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے.